یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فوق النبیین فی خلق وفی خلق فوق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو نگاہ مصطفیٰ، نور مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ عطا فرما دے، تاکہ ہم جتنی بھی زندگی جئیں اسلام میں جئیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہی ہمارے آنے کا، بیٹھنے کا، سننے کا، سنانے کا مقصد ہے کہ ہم رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، صراط المستقیم پر سیدھے چلنے والے بن جائیں، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم تسلسل کے ساتھ ہم مجاہدہ کریں گے، اور قطرہ قطرہ پھر دریا بنتا ہے، اور قرآن کے نور سے پھر دھیرے دھیرے اسی طرح اللہ رب العزت ہمارے قلب کو منور فرماتا ہے۔ تو آپ اس امید، اس یقین، اس نیت اور اخلاص کے ساتھ بیٹھا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے ہر آنے، بیٹھنے، سننے کے صدقے دھیرے دھیرے اللہ ہمارے من کو پاک فرما رہا ہے، اور جب ہم آیات میں تفکر، تدبر، غور و فکر اور تفقہ کرتے ہیں تو اس سے پھر جو شیطان نے سیاہ نقطے دل پر وسوسے ڈالے ہوتے ہیں نا، وہ اس نور سے پھر دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر دل جو ہے، قلب جو ہے، وہ دھیرے دھیرے نور و نور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العزت سے، اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں یہ دعا کیا کیجئے، اللہ رب العزت ہمیں اخلاص، استقامت اور حفاظت عطا فرمائے، کیونکہ آپ بہت بڑا کام کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، تجاہدو فی سبیل اللہ۔ تو جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنے بڑے شیاطین بھی آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے عدو مبین کے مقابلے میں حق مبین، ہماری اگر کوئی حفاظت کر سکتا ہے، ہمیں کوئی اگر بچا سکتا ہے تو وہ حق مبین ہے، اللہ کی ذات ہے، اور قرآن نور مبین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان مبین ہے۔ تو جب اتنے نور، اتنے مبین ساتھ ہوں تو ایک عدو مبین کچھ بھی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا، اور انشاءاللہ قرآن کا جو نور ہے، حق مبین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا نور، ذات کا نور، سلطان مبین، اللہ کی ذات کا نور، حق مبین ہمارے ساتھ ہے، تو ہم ضرور دلال المبین، گمراہی سے نکل آئیں گے، اور عدو مبین سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ ہمارا بھروسہ توکل علی اللہ، ہمارا یقین وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جذبات، یہ خیالات دل میں ضرور رکھا کریں، تاکہ آیت سے ہمیں کچھ نہ کچھ ہماری ہدایت، نصیحت کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت اور عبرت کا نقطہ ضرور
حاصل ہو۔ تو یہ کیا ہے، میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں، قدم بقدم، منزل و منزل، ہم اللہ کی رضا کی طرف، یہ کیا ہے، یہ رضا کی طرف جانا ہے۔ ایک دن جانا تو ہے ہمیں، لیکن کیا، یہ جو جانا ہے ہمارا، یہ ہمارا مجاہدہ کر کے جانا جو ہوتا ہے، یہ باعزت جانا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک وہ جانا ہے نا جب فرشتے آئیں گے اور ہمیں لے جائیں گے، وہ تو مجبوری کا جانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو جانا ہے ہمارا دھیرے دھیرے، یہ ہمارا حضوری کا جانا ہے۔ اس میں بہت فرق آ جاتا ہے، ایک عزت کا جانا ہے، ایک ذلت کا جانا ہے، ایک محرم بن کے جانا ہے، ایک مجرم بن کے جانا ہے۔ تو عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو محرم بن کے جائے، جو عزت سے جانے کی تیاری کرے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں کہ فرشتہ آئے اور ہم اسے کہیں کہ ہم نے تو نہیں جانا۔ ہم فرشتے کو جب نہ نہیں کر سکتے تو اللہ سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا؟ تو اللہ کے پاس جانے سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اللہ کا سہارا لینا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اللہ کی طرف جانے کا راستہ قرآن سے لینا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت بڑی سعادت، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر آپ کو شعور ہو نا، تو آپ صرف اسی بات پہ واللہ زمین پہ سر رکھ کے سجدے میں روتے رہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنی طرف آنے کا راستہ تو دے دیا۔ اگر دیکھیں کسی کو راستہ ہی نہ ملے، میں آپ کو بتاؤں، یہ سورۃ بقرہ میں ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان سے راستہ ہی چھین لیا۔ آپ کو پتہ ہے 40 سال تک وہ قوم ایک ہی وادی تیہ میں پھنس گئی، ادھر ہی وہ گھومتے رہے، انہیں وہاں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا تھا۔ اور تفسیر میں آتا ہے کہ ان کی نسلیں جوان ہو کے وہیں مر گئیں، لیکن انہیں وہاں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہو، ایک گناہ کی سزا کہ تم نے میرے نبی کی نافرمانی کی۔ نبی نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، چلو میرے ساتھ جہاد کے لیے، تجاہدوا فی سبیل اللہ، لیکن انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں جانا، تم جاؤ۔ اللہ نے پھر انہیں سزا دی، وہ 40 سال تک راستہ ہی ڈھونڈتے رہے، راستہ نہ ملا، اور وہیں ان کی نسلیں مر گئی۔ پھر اگلی نسلوں کو اللہ نے جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں راستہ دکھایا تو وہ وہاں سے نکلے۔ آپ سوچو، تو یہی اگر ہمارے ساتھ ہوتا کہ ہم ساری زندگی کے، ہم نے جو نافرمانیاں اور گناہ کیے ہوئے ہیں، اگر اللہ ہمیں سزا دینے پہ آتا، میں آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں، اگر اللہ ہمیں بھی سزا دینے پہ آتا تو ہمیں کوئی لاکھ کہتا وہاں قرآن کی کلاس ہے، وہاں حدیث پاک کی کلاس ہے، جاؤ، ہم جاتے ہی نہ، کیونکہ ہمیں راستہ ہی نہ ملتا، اللہ ہمیں راستہ دینا ہی نہ چاہتا تو ہم کبھی بھی آ نہیں سکتے تھے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ آپ کا آنا بہت بڑی عظمت، سعادت اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش کی ایک نشانی ہے کہ اس نے آپ کو راستہ تو دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کو آپ بتاتے ہو، آپ انہیں بلاتے ہو، لیکن وہ آتے ہی نہیں کیونکہ اللہ انہیں راستہ ہی نہیں دیتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو یہی تو بات سمجھا رہی ہوں کہ یہ مہلت، یہ آنا، اگر اللہ نے راستہ آپ کو دے دیا ہے، راستہ دینے سے میری مراد یہ نہیں کہ آپ کو راستہ باہر کا دکھایا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ اور یہ بھی قرآن پاک میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسی کا اللہ سینہ
کھولتا ہے تو پھر اس کو راستہ ملتا ہے. تو میں آپ کو قرآن کی نظر سے دیکھتی ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو دنیاوی نظر سے نہیں دیکھ رہی ہوتی. جب میں آپ سے بات کرتی ہوں تو قرآنی حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. اللہ رب العزت نے آپ کا سینہ کھولا، آپ کے دل میں قرآن کی محبت ڈالی، ایمان کی محبت ڈالی، رحمان کی محبت ڈالی، تو آپ ہر چیز چھوڑ کر، گھر بار، آل اولاد، سارے دنیا کی مصروفیات چھوڑ کر آپ جو چلے آئے ہیں نا، مجھے نظر آتا ہے قرآن سے کہ اللہ نے آپ کو راستہ دے دیا. اب اللہ سے یہ دعا کیجئے، یا اللہ تو نے راستہ تو دے دیا، اب ہمیں نبی کے وسیلے سے اپنی رضا بھی عطا فرما دے. تو یہ میں آپ کو شعور دینے کے لیے، آپ کو جگانے کے لیے، آپ کو قدر والا، شکر والا بنانے کے لیے یہ باتیں کرتی ہوں. کیونکہ آپ کو پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا، جو لوگ شکر نہیں کرتے پھر اللہ ان کی نعمتیں اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوتی ہیں فضیلتیں اور عزتیں، پھر وہ ضائع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کا شعور اور سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں. جو راستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اب ہم اس پر استقامت کے ساتھ اللہ سے اس کی حفاظت مانگیں اور اس کی رحمت مانگیں، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہوئے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے، پھر اللہ کی جنتوں والے بن جائیں. تو یہ جو راستہ ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمیں جنت تک لے کر جائے گا. اس لیے ایک ایک قدم من پاک اور نیت صاف کے ساتھ رکھا کریں، اور رضا خدا اور اتباع مصطفیٰ میں قدم اٹھائیں، تاکہ ہمارا آنا بیٹھنا جو ہے یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں باآبرو اور سرخرو کر دے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، جب تک شعور بیدار نہ ہو نا، تب تک انسان کو کچھ بھی، کہتے ہیں نا، نہ شکر حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی شوق ملتا ہے. تو میں آپ کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ شکر والے بن جائیں اور اپنے رب سے ملاقات کا، اس کے دیدار کا آپ کے دل میں شوق پیدا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہی بات پھر آتی ہے، جانا تو ہے لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دیدار اور ملاقات کے شوق میں تڑپتے ہیں. کیونکہ یہ حدیث پاک میں ہے، جس بندے کا دل اللہ کے ملاقات اور دیدار کے لیے تڑپتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس بندے کا من اتنا پاک ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنی محبت میں تڑپاتا ہے، رلاتا ہے. آپ کو گہری بات سمجھ آئی؟ اللہ کی محبت میں رونا، تڑپنا، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. ہم نے تو صرف دنیا کے لیے رونا سیکھا ہے نا، یا اپنے غموں میں روتے ہیں بیٹھ کے کہ مجھے یہ نہ ملا تو میرے ساتھ یہ ہوا. ہم اپنی خواہشوں پچھتاووں میں بیٹھیں گے تو رونا شروع ہو جائیں گے، یہ بھی پریشانی، وہ بھی پریشانی، یہ بھی دکھ، وہ بھی دکھ. میں آپ کو بتاؤں، جنہیں شعور آ جاتا ہے نا، جنہیں راستہ مل جاتا ہے نا، پھر وہ شکر کے ساتھ اللہ کے دیدار کے شوق میں روتے ہیں، اللہ کی ملاقات کی تڑپ میں روتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار اور تڑپ اور ملاقات اور محبت کے شوق میں رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے. یہ بڑی عظمت والی بات ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہر کسی کا رونا دیکھیں ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح ہر کسی کی آزمائش ایک نہیں ہوتی، کسی کی بیماری اللہ کی طرف سے
کہتے ہیں نا اس کے لیے فتنہ ہے، کسی کی بیماری آزمائش ہے۔ جو جو لوگ کہتے ہیں نا گناہ کرتے ہیں، مجرمین، فاسقین، ظالمین ہوتے ہیں، وہ بیماری میں صبر نہیں کرتے، ان کی بیماری ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ وہ بیمار ہو کے بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے، تو ان کی بیماری ان کے لیے سزا ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو جن کا راستہ صراط المستقیم ہوتا ہے، جو مسلمین، متقین، مومنین کے سفر پر ہوتے ہیں، اللہ کے راستے کے سالک ہوتے ہیں، ان پر بیماری آ جائے یا پریشانی آ جائے، ہر چیز ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں انہیں کوئی نہ کوئی درجہ دے کر جاتی ہے۔ ان کا رونا انہیں اللہ کے اور قریب اور پاک کر دیتا ہے۔ تو فرق ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھا کریں کہ ہر کسی کا نہ رونا ایک جیسا ہے، نہ ہر کسی کی تکلیف ایک جیسی ہے۔ یہ حال پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کس حال کے بندے ہیں آپ۔ جیسے قرآن ہر کوئی پڑھتا ہے، تو قرآن ظالمین پڑھتے ہیں تو انہیں ہسارا ملتا ہے، اسی قرآن کو مومنین پڑھتے ہیں تو انہیں شفا ملتی ہے، نور ملتا ہے، سکینہ ملتا ہے۔ تو پڑھنا ایک جیسا نہیں ہے، آپ نے دیکھا۔ اسی طرح بیماری بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں سارے بندے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ یا ایتھا النفس المطمئنہ کہتا ہے، جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، اور جو بے پرواہ اور آزاد زندگی گزارتے ہیں، پھر انہیں فرشتے آ کے کہتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، یا ایتھا النفس الخبیثہ۔ فرق آ گیا نا، آپ نے دیکھا۔ زندگی دونوں نے گزاری، ایک نے بندگی میں گزاری، ایک نے شرمندگی میں گزاری۔ تو یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں کہ آپ سوچیں آپ نے اپنی زندگی کس نہج پر، کس راستے پر، کس سمت میں گزارنی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ گہری بات یہ ہے کہ آپ اپنا فیصلہ خود کر رہے ہو۔ جس راستے پہ آپ چل رہے ہو نا، جس راستے پر آپ چل رہے ہو، وہی منزل آپ نے پانی ہے۔ آج سے اپنی راستے کا تعین کریں، اپنی سمت کا تعین کریں، اور اپنی سوچ کا تعین کریں۔ میں نے نفسی سوچ رکھنی ہے کہ قرآنی رکھنی ہے؟ میں نے صراط المستقیم پر چلنا ہے کہ میں نے صراط الہوا یا جہیم پر چلنا ہے؟ کس پر چلنا ہے؟ اسی کے مطابق آپ کا انجام ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا انجام کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنتی ہوں، بعض لوگوں کو، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں نے مجھے غصہ دلایا تو میں لڑا کیونکہ اس نے مجھے ایسا کہا۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے آپ سے آپ کا سوال کرنا ہے کہ تم نے صراط المستقیم کیوں نہ دیکھا، تو نے انعمت علیہم کی صحبت کیوں نہ لی، تو نے تقویٰ کا زاد راہ کیوں نہ جمع کیا، تو نے مسلمین بننے کی، متقین بننے کی کوشش کیوں نہ کی۔ اللہ نے یہ تو آپ کا کوئی ایکسکیوز ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں ہے کہ فلاں کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا، فلاں نے مجھے دھکا دیا، فلاں نے مجھے غصہ دلایا۔ یہ سب شیطانی مکر ہیں۔ آج یہ بھی سمجھ لیں، یہ سارے شیطانی مکر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ جو ہم انگلی سے دوسروں کی طرف اشارہ کرتے تھے نا، یہ اللہ نے یہ آپ کا کوئی بھی کہتے ہیں نا ایکسکیوز قبول کرنا ہی نہیں ہے۔ کس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ پوچھے گا تو بتا کہ تو نے کیا کیا۔ اللہ نے آپ سے کسی دوسرے کا سوال یا حال تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ جو حال اللہ کے پاس لے کے جاؤ گے نا، من کا جو حال ہوگا آپ کا، قلب سلیم ہے یا قلب مریض ہے، قلب میت ہے یا قلب حی ہے، جو قلب کا حال، آپ کے من کا حال آپ اللہ کے پاس لے کر جاؤ گے نا، اس پر اللہ نے آپ کا فیصلہ کر دینا ہے۔ اللہ نے آپ کو پوچھنا ہی نہیں کہ کس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا۔ وجہ تو اللہ نے جاننی نہیں، نہ پوچھنی ہے۔ آج ہم بڑے خوش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، میں تو کچھ نہیں کیا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس نے مجھے غصہ دلایا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ سارے شیطانی مکر ہیں جس میں ہمیں وہ کہتے ہیں نا اس میٹھی نیند میں اور سلا کے رکھتا ہے، تیرا تو کوئی قصور نہیں۔ شیطان کہتا ہے یہ جو کچھ تو کر رہی ہے نا، فلاں کی وجہ سے کر رہی ہے۔
اگر وہ نہ کرتا تو نہ کرتی۔ پر یہی تو بات اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تو نے صراط المستقیم پر چلنا ہے۔ کوئی جو مرضی کرے، کوئی جو مرضی کہے، اللہ یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تو نے ہر حال میں میرا ذکر، میری فکر، میرا شکر، میرا حق پر صبر، یہ نہیں کہ دوڑ کے اگلے کے پیچھے لگ جانا ہے کہ اس نے مجھے غصہ دلایا، نہیں، یہی تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ حق پر صبر، حدود اللہ میں رہنا، صبر سے، توکل اللہ میں رہنا، اس کے پیچھے نہ بھاگ جانا کسی کے، حسبی اللہ میں رہنا، وکفا بربی کا ہادیوں و نصیرہ میں رہنا، اور نظر رضی اللہ پہ رکھنا۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے جو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ تکلیفیں، آزمائشیں چاروں طرف سے آئیں گی، لیکن کیا نہ تو نے آزمائشوں کے پیچھے دوڑنا ہے، نہ زینتوں کے پیچھے دوڑنا ہے، تو نے کہاں رہنا ہے؟ صراط المستقیم پر رہنا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہیں پر شیطان صراط المستقیم پر آ کے ہمیں گراتا ہے، ہٹاتا ہے، بلاتا ہے، اور ہمیں بہانے اور مکر ہمارے اوپر چلاتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے تو صراط المستقیم چھوڑ اور اس کے پیچھے چلے جا، اور کل کو اللہ کو کہہ دینا۔ لیکن شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ کے پاس کوئی بھی بہانہ چلنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیں دنیا میں دھوکے دیتا ہے کہ تو کچھ نہیں کر رہی، وہ تو اس نے کیا تھا۔ اس طرح شیطان ہمیں صراط المستقیم سے ہٹا دیتا ہے۔ یہی تو میں آپ سے بار بار کہتی ہوں، ہمیں یہی تو ایک مرشد چاہیے جو ہمیں بتائے کہ یہ بھی شیطان کا جال ہے، شیطان کا مکر ہے، جو ہم گناہ کر کے بے شعور ہو کے بیٹھے رہتے ہیں اور دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اس نے مجھے غصہ دلایا، اس نے مجھے کہا تو میں نے تو صرف اس کو جواب دیا، اس کے پیچھے میں نے اس کو بتایا جا کے۔ تو یہی تو شیطان کرتا ہے، آپ کو ہٹانے کے لیے، بہکانے کے لیے وہ ایسے پھندے اور حملے ڈالتا ہے۔ وہ شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ صراط المستقیم کو چھوڑ دیں، آپ مجاہدہ چھوڑ دیں، باقی جو مرضی کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اکثر مسلمان، اکثر لوگ ان جالوں میں، ان پھندوں میں، ان مکروں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو پھر بھی رکھتے ہیں تسلی میں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، وہ تو اس نے کیا تھا۔ میں آج آپ کو کیا سمجھا رہی ہوں؟ آپ نے اپنا راستہ نہیں چھوڑنا، راستہ کبھی مت چھوڑیں۔ راستہ کون سا ہے؟ میں نے سنت پہ سیدھے، شریعت پہ، طریقت پہ، اطاعت رسول میں، محبت مصطفیٰ میں نے اتباع رسول میں چلتے جانا ہے۔ میں نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا کون کیا کر رہا ہے۔ جیسے ہم روڈ پہ جب گاڑی چلاتے ہیں تو ہم روڈ پہ سیدھا چلتے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ رستے میں کون سے نظارے، زینتیں آ رہی ہیں، یا کون بندہ گاڑی میں کیا کر رہا ہے، ہم وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ ہم اپنی نظر سڑک پر، روڈ پر سیدھی رکھتے ہیں۔ اگر ہم ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے فلانا کیا کر رہا ہے اپنی گاڑی میں، فلانی گاڑی کس طرح آ رہی ہے، تو ہماری گاڑی کبھی بھی سیدھی چل نہیں پائے گی۔ اس پہ ذرا غور کریں۔ میں آپ کو بہت گہری بات آپ کے فہم اور شعور کے لیے سمجھائی ہے، کیونکہ یہ مکر شیطان اکثر ہم پر، اس میں وہ ہمیں جکڑ کے رکھتا ہے، اور ہم ساری زندگی دنیا کی فکروں میں، دنیا کے غموں میں، پچھتاووں میں، حسرتوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، پیچھے شیطان کا مکر اور جال اور پھندا ہوتا ہے۔ میں آپ کو کیا کوشش کر رہی ہوں کہ شیطان کے پھندے سے آپ کو نکالا جائے، کیونکہ جب تک دیکھیں آپ شیطان کی جکڑ سے نہیں نکلیں گے نا، یہ جو کلام ہے نا، یہ جو پاک کلام ہے، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اس پاک کلام کا اثر پاک دلوں کو ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس کلام کے نور کے لیے من کا طہور ہونا ضروری۔ تو اس کلام کا اللہ تعالیٰ دل میں نا نور ڈالتا ہے، اور پھر من پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ ہم تو قدم قدم پہ ملاتے ہیں، اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، قرآن کا نور سے ہمارا من نہیں ملتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
ہم نے حق کو باطل سے جدا رکھنا ہے۔ یہ بات گہری نوٹ کریں، میں نے حق کے راستے پر چلتے جانا ہے، کسی کے کہنے پر یا کسی کے کہتے ہیں نا مجھے برا کہنے پر میں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر میں نے حق کا راستہ چھوڑ دیا تو یہ جو قرآن حق کا نور ہے نا یہ میرے اندر نہیں جائے گا۔ یہ جو عبادتیں ہیں نا میری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس کا نور میرے من میں نہیں جائے گا اگر میں نے حق کا راستہ چھوڑ دیا، صراط المستقیم چھوڑ دیا نا، تو یہ جو باقی ساری میری عبادتیں ہیں یہ قبول ہی نہیں ہوں گی، کیونکہ میں اس راستے پر ہی نہیں ہوں جہاں اللہ مجھے قبول کرے گا۔ جو اللہ کا راستہ ہے صراط المستقیم، اللہ کہتا ہے یہ میرا راستہ ہے، اگر میرے پاس آنا ہے تو صراط المستقیم پر چلتے ہوئے آنا، اور یہ اسی پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اسی سے وہ ہمیں ہٹاتا ہے اور ہمیں گراتا ہے، تاکہ یہ نہ اللہ کے راستے پر چلے، نہ یہ خود چلے، نہ اس کی عبادات اللہ تک پہنچے۔ سوچے ذرا کتنی گہری بات ہے کہ کیسے شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے عبادتیں کر لیکن صراط المستقیم پہ نہ چل۔ آپ سوچو کہ آپ، وہی بات ہے جو پہلے میں نے کی، آپ ڈیروں ڈیر کہتے ہیں نا عبادتیں کر لو اور راستہ ہی نہ ملے اللہ تک جانے کا، وہ پہنچانے کا راستہ ہی نہ ہو جہاں سے عبادتیں اللہ تک جانی ہے، تو وہ عبادتیں ساری کہتے ہیں نا وہیں پڑی کی پڑی، دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو راستہ بڑا ضروری ہے، راستہ لوگے تو ہمارا قرآن، ہماری عبادتیں اللہ تک پہنچے گی۔ یہی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، ہم نے راستہ نہیں چھوڑنا، بھلے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی کہتے ہیں نا زینت ہماری زندگی میں آ جائے، ہم نے اپنی زندگی کا جو راستہ ہے صراط المستقیم ہے وہ نہیں چھوڑنا، تاکہ ہم جو بھی پھر کہتے ہیں نا عبادت کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چاہے وہ کم ہے، لیکن چونکہ اگر راستہ صراط المستقیم ہے تو ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم راستے پر ہی نہیں ہیں تو عبادتیں کرتے رہو، وہ پھر اللہ تک کبھی بھی پہنچ نہیں سکتی۔ تو ہر آیت مبارکہ سے ہم اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہی تو لے رہے ہیں قدم بقدم، لیکن وہ تبھی ہوگا نا جب ہم صراط المستقیم پر ہوں گے، تو پھر ہم قدم بقدم اللہ کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف جائیں گے۔ ہر آیت مبارکہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی جائے گی، کیونکہ ہر آیت مبارکہ سے ہم اللہ کی جو حکمت اور نصیحت، اسرار و رموز جو اللہ نے انوار و تجلیات ہمارے قلب کے لیے رکھے ہوئے ہیں نا آیات کے اندر، ہماری روح کے لیے، دیکھیں ہر آیت میں اللہ نے ہمارے قلب کے لیے، ہماری روح کے لیے، ہمارے دماغ کے لیے، تفکر کرنے کے لیے، دل کو تفقع دینے کے لیے، روح کو نور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کے اندر کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے۔ جب ہم وہ لیتے ہیں تو ہمارا بدن بھی طاقتور ہو جاتا ہے، اور ہم اللہ کی طرف دوڑنے والے مجاہدہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بیسک باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ قرآن کے درجے تک، قرآن سے کچھ لینے کے درجے تک ہم دیکھیں۔ قرآن سے کچھ لینے کے لیے بھی ایک درجہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے بھی، قرآن ظالمین کو منہ نہیں لگاتا، ظالمین کو تو خسارہ ملتا ہے۔ قرآن فاسقین، مجرمین، غافلین کو منہ نہیں لگاتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں کیا کوشش کرتی ہوں کہ آپ پہلے اس درجے پر تو آ جاؤ، مسلمین سے اوپر متقین کے اس درجے پر تو آ جاؤ جہاں سے آپ کو قرآن سے نور ملے، تقویٰ ملے، طہارت ملے، تزکیہ ملے، آپ سمجھ رہے ہو، ہدایہ ملے، کوئی نہ کوئی نکتہ ملے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ایسے ہی نہیں قرآن کو کہتے ہیں نا پڑھا جاتا جب تک آپ کہتے ہیں نا اس کے آداب، اس کی شرائط اور اس کے درجے کا خیال نہ کرو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ عام کتاب کے لیے بھی کہتے ہیں نا، پڑھنے کے لیے، عام کتاب پڑھنے کے لیے بندے کے پاس اس کا کوئی فہم، کوئی شعور
ہونا چاہیے تو یہ تو اللہ کی کتاب ہے. آپ سوچیے ذرا، انسانوں کی کتاب پڑھنے کے لیے کوئی بیس ہوتی ہے، کوئی بنیاد ہوتی ہے، بندے کے اندر کوئی قابلیت ہوتی ہے، کوئی صلاحیت ہوتی ہے، پھر عام کتاب کی دنیا میں کوئی سمجھ آتی ہے. یہ تو اللہ کی کتاب ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ تو لوح محفوظ سے محفوظ آئی ہوئی کتاب ہے. اس کو آپ نے اتنا عام لے لیا کہ میں سیدھا منہ اٹھا کے تو ایسے ہی پڑھ لوں گا تو مجھے سمجھ آ جائے گی. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے بھی کوئی درجہ ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے درجہ کون سا ہے کہ آپ کے پاس پہلے، آپ کے پاس قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس پہلے تقویٰ ہو، تزکیہ ہو، طہارت ہو، پھر قرآن سے آپ کو کوئی نقطہ نور کا، حکمت کا، ہدایت کا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، محبت کا ملتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں ڈائریکٹ آیت پر نہیں جاتی، میں پہلے آپ کو اس درجے پر لے کر آتی ہوں جہاں سے آپ کے اندر کچھ جائے، کوئی راستہ بنانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو بھی قرآن کچھ عطا فرما دے، آپ کے اندر بھی کوئی بات شعور کی، نور کی، شوق کی اتر جائے. تو اب آپ آیت مبارکہ کی زیارت کیجئے، لوح محفوظ کی زیارت کیجئے اس نیت سے کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے صدقے، اللہ کے کلام پاک کی جیسے ہم زیارت کر رہے ہیں، اسی طرح ہم ایک دن اللہ رب العزت کے چہرہ انور کی بھی الی ربہا ناظرہ کی بھی زیارت کریں انشاءاللہ. اللہ ان آیات سے ہمیں اتنا نور دے دے، اتنی طہارت دے دے، اتنا تزکیہ دے دے، اتنا تقویٰ دے دے کہ ہم یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، 6666 آیات، ہر آیت سے ہم نور لیتے لیتے، آپ سوچیں جب تک یہ ساری آیات سے ہم نور لیں گے، ہماری جتنی زندگی ہے نور لینے میں گزر جائے گی. تو جب تک ہم اللہ تک پہنچیں گے تو ہم بھی اندر باہر، ظاہر باطن میں نور والے ہو چکے ہوں گے. نور ہی نور کی زیارت کرتا ہے. آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں، قرآن کے نور سے، قرآن کے نور سے اللہ کے نوری مکھڑے، اللہ کے نوری چہرے کی زیارت کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ. تو آیت مبارکہ ہے آیت سورۃ البقرہ، آیت نمبر 53. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ، اور جب، آتَيْنَا ہم نے دی، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب، ال کا مطلب ہوتا ہے خاص، عام نہیں، خاص جو نبیوں کو دی جاتی ہے، جو رسول کو دی جاتی ہے وہ خاص کتاب ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نصاب ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ہوتی ہے. اور الفرقان، الفرقان جدا کرنے والے احکام. فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل کو جدا کرنے والا. لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پالو. اور اس کا پھر آگے لفظی با محاورہ ترجمہ اب دیکھیے. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. اب دیکھیں، بظاہر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی جو قوم تھی وہ ہدایت حاصل کرے نبی کے وسیلے سے. دیکھیں وسیلے کی بات آ رہی ہے نا، موسیٰ کو کتاب دی. یہ باتیں نوٹ کیا کریں آپ، یہ نقطے ہوتے ہیں آیات کے اندر جو ہماری نصیحت کے لیے ہوتے ہیں. اب دیکھیں جو لوگ ان نقطوں پر
آیات کے اندر یہ جو نقطے چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان پر غور نہیں کرتے نا، وہ پھر کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تک جاؤ، کسی وسیلے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا۔ یہاں پر ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، پھر اللہ نے بتایا کہ وسیلہ نبی ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی وعدہ ہے، چاہے وہ کوئی کتاب ہے، میں جو بھی دوں گا اپنے نبی کے وسیلے اور ذریعے سے دوں گا۔ وسیلہ نبی ہوگا، ذریعہ نبی ہوگا، جو کچھ بھی تمہیں ملے گا۔ تو جب اللہ رب العزت آیت کا آغاز وَإِذْ سے کرتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اللہ رب العزت ہمیں یاد دلا رہا ہوتا ہے کیا؟ کوئی نصیحت ایمان کی، اطاعت رحمان کی، آخرت کا کوئی کہتا ہے اللہ سامان اس میں ہوتا ہے، اس میں اللہ کوئی نافرمانوں کا ہمیں انجام بتا رہا ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت اور جنتان کی بات کر رہا ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی حقیقت شیطان بتا رہا ہوتا ہے، شیطان کے کیسے کیسے مکر ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں عظمت رسول کا بیان کر رہا ہوتا ہے۔ وَإِذْ سے، یہ اب میری پرسنل سٹڈی ہے، جتنی بھی آیات میں نے دیکھا جو از سے شروع ہوتی ہیں، جب ان کا میں نے کمپیریزن کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی نصیحت کی ہوتی ہے، کیا؟ نصیحت ایمان اور نافرمانوں کا انجام، عظمت رسول کا بیان، آخرت کا سامان، اطاعت رحمان، حقیقت شیطان اور جنتان۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو یہ سب بندے کو کب سمجھ آتا ہے؟ جب آپ قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہو سال ہر سال، تو پھر یہ نقطے آپ کو، یہ اسرار و رموز آپ کو قرآن سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں آگے اللہ رب العزت، اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی عظمت کا بیان کیا ہے نا، آپ کو بھی سمجھ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آتینا موسیٰ کتاب، موسیٰ کو کتاب دی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شان بیان کی ہے، ان کو میں نے ان کی قوم کے لیے، اور اسی کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ تو یہ اس آیت میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے نا۔ آپ کہو گے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، تو یہ ہم نے اس آیت مبارکہ کو صرف اس تناظر میں نہیں دیکھنا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ ہمارے جو نبی رسول ہیں وہ محمد رسول اللہ ہے، تو ہم اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قرآن عطا فرمایا جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہمیشہ کے لیے دائمی، اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں نا آخری نصاب ہے، آخری کتاب ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ شان اور عظمت بیان کی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب اللہ نے دی تھی وہ وقتی تھی، وہ ان کی قوم کے لیے تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا فرمایا وہ دائمی ہے، ابد تک ہے، یعنی قیامت تک قرآن پاک جو بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ لوگ آئیں گے ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اب میں آپ کو ایک گہرا فرق سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتینا، اب آپ اس لفظ پر غور کریں کہ آتینا، حمزہ کھڑی زبر آ، تا یا زبر تی، آتی نون علی زبر نا، آتینا، ہم نے، آتینا جب اللہ کہتا ہے نا ہم نے دی، آتینا کا یہاں مطلب کیا ہے؟ ہم نے دی۔ آپ سمجھ رہے؟ آتینا جہاں بھی آتا ہے اگین یہ پھر وہی کہ اس پر میں نے بہت یعنی کہ کہتے ہیں نا اسٹڈی کی، مطالعہ کیا، غور و فکر کیا گہرائی میں سال ہر سال، مجھے سمجھ آیا ایک نقطہ، آتینا یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ریکویسٹ پر دیتا ہے کہ میں نے تمہیں دی
تم نے مانگا تو میں نے دی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ مانگنے پر اللہ دیتا ہے کہ میں نے اس کو دی، لیکن جب ایک ہے آتوئینا، دیکھیں آپ فرق دیکھیں، آتئینا اور آتوئینا کل کوثر کا فرق دیکھیں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے دی، کیونکہ انہوں نے اب یہ ریکویسٹ اللہ سے کی تھی کہ اب ان کی ہدایت کے لیے کوئی کتاب ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بلایا اور پھر اللہ کہتا ہے ہم نے دی، پھر اللہ نام لے کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو دی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب قرآن سے دیکھیں کیا سمجھ آتا ہے کہ جب کوئی نبی مانگے یا کسی نبی کو ضرورت ہو اور وقتی طور پر اللہ تعالیٰ اس وقت کے لیے جو دیتا ہے، پھر اللہ وہاں آتئینا کہتا ہے۔ لیکن جہاں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، اس سے آپ فرق دیکھیں، وہاں اللہ آتئینا نہیں کہتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہاں اللہ کہتا ہے آتوئینا۔ توئینا کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا۔ اب دینے میں اور عطا کرنے میں فرق پتہ ہے آپ کو؟ دینے میں دینا ہوتا ہے تم نے مانگا میں نے دے دیا، ٹھیک ہے۔ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے ہم نے عطا کر دی آپ کو، یعنی آپ نے مانگی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان اور محبوبیت اس طرح ہمیں سمجھائی ہے کہ میرے محبوب نے نہیں مانگی، آتوئینا، ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا وہ دائمی ہے، وہ اعزازی ہے، اعزازی اللہ عطا کرتا ہے، اور وہ بن مانگے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ شان دینے کے لیے عطا کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ فرق دیکھیں کہ دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جب تو وہ عام دینا ہوتا ہے، اور اللہ نام لے کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے جگہ جگہ کہ آپ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیاس پر سلام ہو، موسیٰ پر، ابراہیم پر سلام ہو، میرے نبی تھے، بندے تھے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اس طرح اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتا ہے، شان کو اللہ بلند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوسرے نبیوں کو نام لے کر، موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نام سے نہیں پکارتا، القاب سے پکارتا ہے، یا ایھا النبی کہہ کر پکارتا ہے، یا ایھا المدثر کہہ کر پکارتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یاسین توہا کہہ کے پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لاڈ سے، محبت سے اپنے محبوب کو پیارے پیارے ناموں سے پکارتا ہے، القابات سے، ڈائریکٹ نام لے کے اللہ نہیں پکارتا۔ اللہ کو اپنے محبوب کی عظمت، شان اور محبوبیت دکھانا اور سمجھانا اللہ چاہتا ہے، اس لیے اللہ نام سے نہیں پکارتا۔ دوسرے نبیوں کو اللہ عزت دیتا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عظمت دیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ اور دوسرے نبیوں کو اللہ ذکر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کو ذکر دیا، وہ بھی ان کے مانگنے پر، جب انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک ذکرا، دوسرے نبی مانگتے تھے یا اللہ اپنا ذکر دے دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرًا، آپ کو ذکر دیا نہیں، آپ کو ذکر ہی بنا دیا، اور آپ کا ذکر ہی بلند کر دیا، آپ کو ذکر بنا کر بلند کر دیا۔ آپ فرق سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے نبی ذکر مانگ رہے ہیں اور رسول اللہ کو اللہ ذکر بنا رہا ہے اور ان کی شان کو بلند کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیے عرض کرتے تھے، مانگتے تھے اللہ کی بارگاہ میں رب اشرح لی صدری، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ علم نشرح اللہ کا صدر، رسول اللہ نے مانگا نہیں، اللہ نے خود ہی فرمایا، اعزازی توقیری، رسول اللہ کی شان یہ ہے، اللہ خود بخود فرماتا ہے آپ کا سینہ ہم نے کھول دیا۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے نبی دیکھیں قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے، دوسرے نبی مانگتے تھے ربنا آتینا من لدنک علما، علم دے دے مولا، ذکر دے دے، مدد عطا فرما، سلطانن، ربنا آتینا من لدنک سلطانن نصیرا، مدد عطا فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ولا تحزن ان اللہ معنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنا بھی نہیں پڑتا، اللہ خود ہی فرما رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہوتا ہے۔ جیسے کسی پر آپ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کے کہنے سے پہلے، اس کے مانگنے سے پہلے اللہ کہتا ہے ولا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تو ہے ہی آپ کے ساتھ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ کو مدد مانگنے کی، آپ کو ذکر مانگنے کی، آپ کو علم مانگنے کی، آپ کو ساتھ مانگنے کی، نگاہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پہلے ہی فرما دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ دوسرے نبی اللہ سے اپنی حفاظت مانگتے ہیں، استقامت مانگتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ کو میں خود بچاؤں گا، لوگوں سے بچاؤں گا، آپ کو لوگوں کی سے حفاظت دوں گا، تکلیفوں سے بچاؤں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں سمجھ کیا آتی ہے، دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حفاظت بھی عطا فرمائی۔ دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ رسالت عطا فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مداومت عطا فرمائی، استقامت عطا فرمائی۔ دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ اطاعت عطا فرماتا ہے کہ میری اطاعت والے بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی قربت عطا فرمائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی محبت عطا فرمائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمانت عطا فرمائی، ایمانت کے طور پر کتاب دی اور شریعت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امامت عطا فرمائی، سب نبیوں کے امام بنایا۔ اسی وجہ سے دیکھیں دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ولادت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اللہ نے شان و شوکت دی کہ آپ کی ولادت بھی شان و شوکت والی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ فرق ہوتا ہے کیا؟ دینے میں اور عطا کرنے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سارے نبی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کی رضا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا فرق؟ عام نبی جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رسول اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے نبی اللہ کی بارگاہ تک جاتے ہیں اور اللہ رسول اللہ پر نظر رکھے ہوئے ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب آپ تو میری آنکھوں میں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی آپ کو تو میں نے آنکھوں میں بسا رکھا ہے۔ دوسرے نبی اللہ کو ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کی طرف اللہ نے اپنی نگاہ جما رکھی ہے۔ یہ فرق ہے دینے میں اور عطا کرنے میں۔ دوسرے نبیوں کو اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، ہم نے دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے ہم نے عطا ہی کر دیا، اتنا عطا کر دیا کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اب میرا محبوب جس کو چاہے عطا کرے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ چاہے رحمت عطا کر دے، چاہے کسی کو اطاعت دے دے، چاہے کسی کو بخشش دلا دے اللہ کی بارگاہ سے، چاہے کسی کو طہارت دے دے، خشیت دے دے، تقویٰ دے دے، حکمت دے دے، نور دے دے۔ اب جو کچھ بھی عطا کرے گا وہ میرا محبوب کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ محبوب ہے جو آتوینا والا ہے، یہ آتینا والا نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں فرماتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ
دوسرے نبیوں کے نام لے کر پکارتا ہے، لیکن رسول اللہ کو القاب سے کہتے ہیں نا زیادہ عظمت اور شان دے کر پکارتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکتاب، ہم نے الکتاب عطا فرمائی۔ اور دیکھیں دوسرے نبیوں کو جو اللہ نے کتاب عطا فرمائی وہ وقتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، لا تبدیلا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ دوسرے نبیوں کو جو کتاب عطا اللہ تعالیٰ نے دی تھی، کیونکہ وہ دی گئی تھی، تو جو دی اللہ نے وہ بعد میں لوگوں نے بدل بھی دی، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، آج ان کا کوئی بھی نام و نشان اصل حالت میں نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ کتاب آج بھی ہے، لا ریب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور وہ حق الکلام ہے، اور وہ کلام الفصل ہے، اور وہ دائمی ہے، وہ پکا ہے، وہ سچا ہے، وہ ابدی ہے، اس کو کوئی بھی تبدیل کر نہیں سکتا۔ اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ رحمت ہے، شفا ہے، برکت ہے، عزت ہے، نور ہے، اس میں عظمت ہے، نعمت ہے، سمجھنے والوں کے لیے راحت ہے، حقیقت ہے، اللہ کی معرفت ہے، بخشش ہے، قربت ہے، بندگی کا راستہ ہے، اور وہ اللہ کی رضا کی طرف لے جانے کا وسیلہ ہے، نبی کا اسوہ حسنہ ہے، حقیقت ایمان ہے، آخرت کا میلاد ہے، اس میں متقیوں کی پہچان ہے، اور یہ قرآن صالحین کی جان ہے، مومنین پر یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سارا جو بیان کیا ہے حشی الرحمن کا بیان ہے، اور اللہ کہتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ہمیں سمجھایا ہے کہ آنے والا ایک دخان ہے، ایک دھواں آنے والا ہے، موت کی سختی آنے والی ہے، دخان سے پہلے اللہ کہتا ہے ایمان والے بن جاؤ، رحمان والے بن جاؤ، آخرت کے سامان والے بن جاؤ۔ یہ فرقان ہمیں سمجھا رہا ہے جنتان والے بن جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ پوائنٹ نوٹ کرو، الکتاب سے یہ راستہ نکلا، الفرقان والا، الکتاب سے فرقان والا راستہ نکلا۔ کتاب سے دو راستے نکلتے ہیں، حق کا اور باطل کا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں دونوں راستے ہمیں دکھا دیے، یہ صراط الجحیم ہے، ایک صراط المستقیم ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے فرق دکھا دیا ہے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا۔ ایک فہرست ہے کن کی؟ ظالمین، جاہلین، غافلین، فاسقین، منافقین کی۔ اور ایک اللہ نے ہمیں دوسری فہرست، دوسرا راستہ بھی دکھا دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومنین ہے، مسلمین ہے، متقین ہے، مومنین ہے، محسنین ہے، صالحین ہے، مخلصین ہے۔ فرقان، اللہ تعالیٰ نے فرق ہمیں دکھا دیا ہے۔ اب اللہ نے یہ فرق کیوں دکھایا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے قرآن میں یہ فرق تمہیں کیوں دکھایا ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تم پڑھ کے گزر جاؤ، جو کہ ہم نے کیا ہوا ہے، ایسے آیتیں پڑھ کے گزر جاتے ہیں، آیتیں پڑھ کے کوئی نکتہ اور نصیحت نہیں لیتے۔ ہم تو فرقان کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، فرق کیا ہی نہیں، حق اور باطل کا فرق ہم نے کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو یہ قرآن سے تمہیں فرقان دکھایا تھا تاکہ تم ایمان والے بن جاؤ، لعلکم تہتدون۔ جب تم فرقان والے بن جاؤ گے نا، قرآن سے ایمان لے کر
فرقان والے بن جاؤ گے تو پھر تم لعلکم تہتدون ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت تمہیں تب ملے گی جب تم اپنے نبی کو، دیکھیں یہاں پر شروع میں ہے نا، موسل کتاب، موسیٰ کو کتاب دی، تو ہمارے نبی رسول اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو ایک ہاتھ میں نبی کا راستہ رکھنا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن کا وسیلہ رکھنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس پہ گہرا پوائنٹ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا تھا۔ اگر تم ایک ہاتھ میں قرآن رکھو گے، ایک ہاتھ میں میری سنت رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہی پوائنٹ، یہی نکتہ ہمیں یہ آیت سمجھا رہی ہے کہ اگر تم فرقان کرو گے، فرق رکھو گے نا، اگر تم دائیں ہاتھ پہ چلو گے، اگر تم صراط المستقیم پر چلو گے، اگر تم مسلمین متقین مومنین کے راستے پر مجاہدہ کرو گے، تو اس کا مطلب ہے تم فرقان والے ہو، قرآن والے بھی ہو، ایمان والے بھی ہو، فرقان والے بھی ہو۔ لیکن پہلے تمہیں کیا چاہیے؟ پہلے تمہیں قرآن چاہیے، پھر تمہیں فرقان چاہیے، پھر تمہیں ایمان ملے گا، اور جب ایمان ملے گا لعلکم تہتدون تو تم ہدایت والے بن جاؤ گے، ہدایت والے بن جاؤ گے۔ جب تمہیں قرآن سے ہدایت ملے گی تو وہ کون سی سٹیج ہوتی ہے آپ کو پتہ؟ وہ درجہ کون سا ہوتا ہے؟ تفکر، تدبر، تفکر، تزکیہ، تزکیہ کے بعد آتا ہے ہدایت۔ جب تمہیں ہدایت ملے گی نا قرآن سے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں ایک درجہ بھی ملے گا، اور وہ درجہ کیا ہوگا کہ تم نے ظالمین سے نکلے، جاہلین سے نکلے، غافلین سے نکلے، منافقین سے نکلے، فاسقین سے نکلے، مجرمین سے نکلے، کاذبین سے نکلے، تم کہاں پہنچے؟ مسلمین، متقین، مومنین۔ جب ہم مومنین بن جاتے ہیں لعلکم تہتدون، آپ کو سمجھ آ رہی؟ تہتدون وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سے ہدایت لینے والے ہوتے ہیں، ہدی للمتقین، جو تقوی کا سفر شروع کر دیتے ہیں، متقی بنتے ہیں، اور جب وہ متقی بن جاتے ہیں تو پھر لعلکم تہتدون جو اگلا قدم آتا ہے، جو اگلی منزل آتی ہے، پھر وہ ایمان والے، پھر قرآن کی زندگی کا راہبر بن جاتا ہے، رہنما بن جاتا ہے، وہ قرآن کے راستے پر چلنے والے بن جاتے ہیں، وہ مومن بن جاتے ہیں۔ اور پھر مومن جب بنتے ہیں پھر اس سے اگلی سٹیج آتی ہے محسنین، محسنین سے پھر جب آپ چلتے جاؤ گے پھر اگلا قدم آتا ہے کیا؟ صالحین، پھر صالحین سے اگلا قدم آتا ہے مخلصین۔ لیکن ہمیں تو ساری زندگی ہو گئی ہے، ہم تو مسلمان بن کے بیٹھے ہوئے، اور وہ بھی کوئی پتہ نہیں، مسلمان بھی ہم کہتے ہیں نا اس سٹینڈرڈ کے ہے کہ نہیں، قرآن کے سٹینڈرڈ کے مسلمان ہے کہ نہیں، زمانے کے، ہم تو زمانے کے مطابق مسلمان بنے ہوئے ہیں نا، ابھی ہم قرآن کے مطابق مسلمان نہیں بنے ہوئے۔ آپ کو بتاؤ قرآن کے مطابق جب آپ مسلمان بنیں گے نا تو اس کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ یہ آخری پوائنٹ نوٹ کریں، قرآن کے مطابق جب ہم مسلمان بنیں گے نا تو اس کا گواہ پھر قرآن ہوتا ہے، اور پھر اس کا گواہ رحمان ہوتا ہے جو قرآن کے مطابق مسلمان بنتا ہے۔ اور قرآن کے مطابق مسلمان کون ہے؟ جو جاہلین سے نکلا، ظالمین سے نکلا، غافلین سے نکلا، منافقین سے نکلا، فاسقین سے نکلا، جو مجرمین سے نکلا، ان گڑھوں سے جو نکل آتا ہے نا فرقان کے ذریعے، کہ فرق اس کو فرق سمجھ آ گیا کہ میں نے جہالت میں نہیں بیٹھے رہنا، میں نے غفلت میں نہیں بیٹھے رہنا،
میں نے ظلمت اور منافقت میں نہیں بیٹھے رہنا، میں نے مجاہدہ کرنا ہے۔ وہ ان سے نکل آیا مجاہدہ کر کے، اس کو فرق سمجھ آ گیا، اب وہ ایمان کے لیے مجاہدہ کر رہا ہے۔ تو جو ایمان کے لیے مجاہدہ کر کے نکلا ان گڑھوں سے، وہ پہلے فرقان والا بنا، پھر وہ ایمان والا بنتا ہے، پھر وہ قرآن والا بنتا ہے، اور پھر وہ رحمان والا بن جاتا ہے۔ پھر اسے قرآن اس کے لیے گواہی دیتا ہے، اسے سند دیتا ہے، سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ تو اب کیا ہے، لعلکم تہتدون، تو ہدایت والا ہے۔ یہ گواہی ہمیں چاہیے، یہ بات نوٹ کریں، کیونکہ جس کا آج گواہ قرآن ہے نا، اس کا سمجھ لے رہنما رسول اللہ ہے، اور کل کو پھر اس کا گواہ رحمان ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم جو بڑے ہوئے ہیں زمانے کے مطابق اور خاندان کے مطابق، نہ ہمارا گواہ قرآن ہے، نہ ہمارا گواہ رسول اللہ کا فرمان ہے، پھر نہ ہی ہمارا گواہ رحمان ہے۔ اس طرح گواہی لیتے ہیں، قرآن سے گواہی لیتے ہیں، یا اللہ ہمیں لعلکم تہتدون بنا دے، وہ جو قرآن سمجھا رہا ہے، فرقان والا اور ایمان والا، ہمیں ہدی للمتقین بنا دے، تقوی والا بنا دے، وہ جو قرآن سمجھا رہا ہے۔ ہم نے ساری زندگی مسلمین پہ نہیں بیٹھے رہنا کہ پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں اور اس کے آگے گئے ہی نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے مسلمین سے آگے جانا ہے، ہم نے متقین بننا ہے، ہم نے مومنین بننا ہے، ہم نے قرآن سے فرقان لینا ہے اور پھر ایمان لینا ہے۔ اور یہ وہ دولت ہے، جب آپ یہ نسبت لے لو گے تو پھر آپ اب قولی، عملی، فعلی، حقیقی، دائمی آپ مسلمان بن جاؤ گے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ مسلمان بن جاؤ گے، اور پھر آپ اللہ کی اطاعت، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کی دائمی نعمت اور اللہ کی قربت اور رضا کے قابل ہو جاؤ گے۔ اب ایک آخری پوائنٹ نوٹ کریں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، ہے کہ نہیں ایسی بات؟ کوئی نہیں کہتا میں گمراہ ہوں۔ کبھی آپ نے سنا؟ کوئی بھی نہیں کہتا میں گمراہ ہوں۔ جس کو بھی پوچھو وہ کہتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، صحیح چل رہا ہوں، یا پھر کہے گا اپنی طرف سے میں صحیح کر رہا ہوں، اپنی طرف ہے، کہیں گے اپنے والوں تو میں کبھی نہیں نہ برا کیا کسی کا۔ تو بات یہ نہیں ہوتی کہ اپنی طرف سے، بات یہ ہے قرآن کی طرف سے۔ اپنے آپ کو اگر آپ نے کبھی دیکھ رہا ہے نا، میں کہوں آپ کو اپنا ہر روز محاسبہ کیا کریں، ہر روز اپنے آپ کو مراقبے میں لے کے جایا کریں۔ مراقبے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نظر سے، قرآن کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھا کریں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دیکھیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو میرے روحانی مرشد بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنے آپ کو کبھی بھی نفس کی نظر سے نہ دیکھو۔ اپنے آپ کو جب تم نفس کی نظر سے دیکھو گے تو تمہارا نفس تمہیں کہے گا تو 5 وقت کا نمازی، کیا بات تیری، تو جنتی، تو نے تو حیرات کر دی، تیری تو بخشش لازمی۔ آپ فرماتے ہیں اپنے نفس سے کبھی بھی اپنا حال نہ پوچھو۔ اگر اپنا حال پوچھنا ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں قرآن سے پوچھو، کیونکہ جب تم قرآن سے پوچھو گے تو وہ حال جو تمہیں نظر آئے گا نا، جو تصویر، جو چہرہ تمہیں اپنا نظر آئے گا، وہ رحمان کا دکھایا ہوا ہوگا، اور وہ حقیقی چہرہ ہوگا، اور وہ وہی چہرہ ہوگا جو حشر کے دن تمہیں دکھایا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں دیکھو کہ میں کیا ہوں، ظالم ہوں، جاہل ہوں، غافل ہوں، منافق ہوں، فاسق ہوں، مجرم ہوں، کیا ہوں، مسلم ہوں، متقی ہوں، مومن ہوں، کیا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے کہ میں اپنی طرف سے ٹھیک کر رہا ہوں۔ آپ کو میں بتاؤں، ہماری اپنی تو کوئی طرف ہونی نہیں چاہیے۔ جو کچھ بھی ہو
یا قرآن سے ہے یا شریعت سے ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا تھا، ایک ہاتھ میں قرآن رکھو، ایک ہاتھ میں آپ نے فرمایا تھا میری سنت رکھو. آپ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اپنی طرف سے رکھو، اپنے آپ کو رکھو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی شیطان کا، میں آپ کو بتاؤں، ایک مکر ہے جو وہ ہمارے اوپر ڈالتا ہے کہ تو اپنی طرف سے ٹھیک کر رہا ہے. آپ نے اپنی تو نفی کر لی ہے ہم نے. لا کہہ کے، لا کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنی تو نفی کر دو، پہلے ہی قدم پر تو کچھ نہیں ہے الا اللہ. جو کچھ بھی میں نے کر رہا ہے للہ کر رہا ہے، میرے اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ قرآن کے مطابق ہوگا تو وہ اللہ کے لیے ہوگا. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہوگا تو وہ للہ ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی شیطان ہمیں ڈالتا ہے کہ تو نے تو اللہ کے لیے کیا تھا نا. میں آپ کو بتاؤں، کوئی چیز اللہ کے لیے ہو نہیں سکتی جب تک وہ قرآن کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرقان سمجھایا ہے. فرقان کیا ہے؟ رسول اللہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقان ہی تو بن کر آئے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے فرقان چاہیے. ہم قرآن کو اپنے طور پر خود بخود سمجھ نہیں سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرق سمجھایا کہ اگر دیکھو جو بھی کام کر رہا ہے اس کو سنت، شریعت، طریقت، میری اطاعت، میری محبت اور میرے اتباع میں کرو. یہ فرقان ہے. لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم جلدی میں اپنے مطابق اور اپنی مرضی اور زمانے کے مطابق اور ہم خاندان کے مطابق کام کرتے ہیں، فرقان اور قرآن کے مطابق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ کام پھر لے جاتا ہے شیطان. اور ہم کہتے ہیں اپنی طرف سے تو میں نے صحیح کیا تھا. تو یہی تو غلط بات ہے. پہلا قدم ہی ہم نے غلط اٹھایا جب ہم کہتے ہیں اپنی طرف. اپنی تو طرف ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ ہم نے تو جو بھی کام کر رہا ہے ہم نے یا تو کرنا ہے قرآن کی طرف سے اور فرقان کی طرف سے، تاکہ وہ کام ایمان والا ہو، وہ کام رحمان والا ہو، وہ شیطان نہ لے جائے. اگر ہم نے اپنی طرف سے کیا تو سمجھ لیں اس میں یا تو نفس ہے یا شیطان ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے نصیحت کے بہت اس میں پہلو ہیں. اس آیت مبارکہ میں نکتے ہیں، حکمتیں ہیں، اسرار و رموز ہیں. میں اتنی بات رکھتی ہوں جتنی ہمارے لیے کافی ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بھی شعور دے دے تو بڑی بات ہے. اتنا بھی ہمیں فہم آ جائے کہ ہم زندگی میں قرآن کو، فرقان کو، ایمان کو اور رحمان کو ساتھ لے کر چلے، پھر ہم ہدایت والے ہوں گے. صرف الہدا کا نام لکھ لینے سے آپ ہدایت والے نہیں ہوں گے، جو کہ لوگ آج کل کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو خود ہی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ میں نے تو صحیح کیا. صحیح کی آپ کو پتا ہے کوئی کہتے ہیں نا کوئی اتھارٹی ہے. صحیح کا کوئی سرٹیفکیٹ بھی تو ہوتا ہے. صحیح میں آپ کو پتا وہ کام ہوتا ہے جو قرآن اور فرقان کے مطابق ہو، وہ کام صحیح ہے. یہ جو ہم اپنی طرف سے صحیح کرتے ہیں نا، وہ صحیح نہیں ہوتا، وہ بس صحیح ہو جاتی ہے. کوشش تو ہے لیکن اس کا کوئی کہتے ہیں نا اجر نہیں ہوتا پھر. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تو عبدن شکورا. عبدن شکورا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم عبدن شکورا کے پیچھے چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہماری کوشش ہے اس کو سعین مشکورا بنا دے گا. یہ 11 پوائنٹ نوٹ کریں. کیا؟ عبدن شکورا کے پیچھے چلو رسول اللہ کے، تاکہ یہ جو ہماری کوشش ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، وہ بن جاتا ہے پھر سعین مشکورا. سعین مشکورا. دیکھیں سعیہ، ہر کوئی کوشش کرتا ہے، سعی اللہ کے راستے میں سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. لیکن سعین مشکورا وہ ہوتی ہے جو اللہ قبول کر لے، جس پہ اللہ مہر لگا دے.
لعلکم تہتدون، یہ ہدایت والی ہے، یہ قبولیت والی ہے۔ تو کس پر اللہ مہر لگاتا ہے کہ یہ ہدایت والی ہے، یہ مجھے قبول ہے؟ جو عبدن شکورا، جو فرقان کی پیروی میں کام ہم کرتے ہیں، قرآن اور ایمان کے لیے کرتے ہیں، وہ کام وہ سعین مشکورہ بن جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجرن کبیرہ اور اس کے لیے فضلاً عظیمہ اور اس کے لیے فوزاً عظیمہ عطا فرماتا ہے، اعلیٰ کامیابی اور اعلیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجراً عظیمہ عطا فرمائے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں سعین مشکورہ والا بنائے اور ہمیں عبدن شکورہ کے پیچھے چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔